الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا طیر ولا ہام، کہ بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا ہامہ، اور نہ ہی ہامہ کی کوئی حیثیت ہے۔ جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا اور صدیوں پہلے سے آ رہا تھا۔ جو لوگ بھی نبیوں کی تعلیمات سے دور تھے وہ ان چیزوں میں مبتلا تھے۔ بدفعلی، بدشگون، برا شگون، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں تو ہیں ہی ہیں۔ ان پڑھ میں بھی دو قسم کے ہیں، بے پڑھے لکھے دو قسم کے ہیں۔ ایک تو جنہوں نے کچھ سچ مچ پڑھا ہی نہیں، ایک وہ ہے طبقہ جو اسکول کالج سے سیکھا ہے، اس نے کچھ فنون سیکھے ہیں، علم نہیں فنون، لیکن وہ اپنے کو عالم سمجھ بیٹھا، وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ حالانکہ بدفعلی کی کوئی سائنسی توجہ نہیں ہے، سائنسی دلیل نہیں ہے، یعنی ڈاکٹری طور پر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے لیبارٹریوں میں وہ ٹیسٹ کریں، دیکھیں کہ جو آدمی سفر کے مہینے میں بیمار ہوا یا جس کا سفر کے مہینے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جس کا ربیع الاول کے مہینے میں یا ذی الحجہ یا ذی القعدہ کے مہینے میں حادثہ ہو گیا، کیونکہ سفر کے مہینے کے بارے میں بھی ایسی ہی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کا خون کا ٹیسٹ کریں، اس کے زخموں کا ٹیسٹ کریں، کیا کوئی خاص وائرس ہے اس میں جس کا تعلق سفر سے ہے؟ اگر سفر سے ہی ہے، وائرس ایسا ہے، تو پھر اسی قسم کی بیماری اور مہینوں میں کیوں آتی ہے لوگوں پر؟ اسی قسم کا حادثہ اور مہینوں میں کیوں پیش آتا ہے لوگوں پر؟ تو معلوم ہوا کہ سائنسی طور پر بھی اس کی کوئی وجہ نہیں، ڈاکٹری نقطہ نظر سے کہہ لیں یا سائنسی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ جب سائنسی طور پہ اس کی کوئی وجہ نہیں تو پھر ڈاکٹر بھی اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ماہرین نفسیات وہ بھی ان چیزوں میں توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ دادا کہتا تھا، نانی کہتی تھی، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو لیبارٹری میں تو دیکھیں، آپ تو ڈاکٹری پر اور مشاہدے پر بڑا اعتبار اور ایمان رکھتے ہیں، اس پر آپ، تو اس اعتبار سے آج تک کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں، کہ صبح کو آپ نکلے اور کالا کتا دیکھ لیا، کتے کی آواز سن لی، کوا نظر آ گیا، کالی بلی گزر گئی، تو آپ کہیں اوہ آج تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، آج تو کام نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نکمے نالائق مت بنو، کام کرو۔ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنے سفر کو ملتوی کرو، اپنے کام کو ختم کرو۔ تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کوئی وجہ تو ہو، کوئی سائنسی وجہ ہو یا آسمانی وجہ ہو۔ ایک علم ہے جو آسمانی علم ہے، وہ تو بہت اونچی چیز ہے، سائنس، مشاہدہ اور ڈاکٹری ہر چیز سے بلند ہے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سفر میں یہ ہوگا، اور ڈاکٹری اعتبار سے بھی کسی کی یہ تحقیق نہیں ہے۔ مسلمان تو کیا، کافروں کی بھی نہیں ہے، جو کافر تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا سفر
سفر کے بارے میں جو نحوست کو سمجھا جاتا ہے کہ منحوس مہینہ ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہر مہینے میں مصیبتیں بھی آتی ہیں اور خیر بھی آتی ہیں، دونوں چیزیں ہر مہینے میں سارا سال ہوتا ہے، اترتی ہیں، لیکن وہ کس کو لگے، اس کو لگے گی یا اس کو لگے گی، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو لگ جائے۔ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اتر رہی ہیں ہر مہینے۔ جیسے دوا ہم میں سے ہر ایک کھاتا ہے، ڈاکٹروں کے ایک وارڈ میں سب مریض ہیں، ان سب کو دوا دی جا رہی ہے، تو ڈاکٹروں کا جو گودام ہے اس سے دوا نکل کر آ رہی ہے وارڈ میں، اس پر بھی برس رہی ہے دوا، اس پہ بھی برس رہی ہے دوا، اس پہ بھی برس رہی ہے دوا، لیکن ان میں سے کسی پہ دوا اثر کر رہی ہے، کسی پہ نہیں کر رہی۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس لیے خیر اور شر دونوں ہیں اس دنیا میں، اوپر سے اتر رہے ہیں یا زمین سے نکل رہے ہیں، لیکن کب لگنے ہیں اور کس کو لگنے ہیں یہ نہیں کہ اب وہ نکل گیا تو ضرور لگے گا شرح میں، وہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اگر رمضان میں اللہ نے خیر رکھی ہے تو ہمیں خیر ضرور پہنچے، ہم چاہے بدکاریاں کرتے رہیں، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ لیلۃ القدر اللہ کی مشیت پر ہے، کسی کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں، لیکن ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع، اس کے ارادے کے تابع۔ تو نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ ہر اعتبار سے وزنی اور بلند ہے، ڈاکٹری اور سائنس اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سے ڈاکٹر ان توہمات میں مبتلا ہیں۔ ہندو ڈاکٹر ہندوستان میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، یہاں سے بھی بڑے ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان سے ہندوستان علاج کے لیے جاتے ہیں لوگ، ہندوستان سے پاکستان علاج کے لیے کوئی نہیں آتا۔ ابھی ہم نے اتنی ترقی نہیں کی۔ انگلینڈ جائیں گے، ماسکو جائیں گے، چین جاپان جائیں گے علاج کے لیے، ہندوستان بھی جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے۔ تو چین، جاپان، امریکہ، روس، بھارت کے ڈاکٹر، انہیں بھی اس کا کوئی وائرس نظر نہیں آتا، لیکن ان توہمات میں مبتلا ہیں وہ بھی۔ برطانیہ والے جو باتیں بناتے ہیں، ابھی ملکہ مری تھی تو کتنی جاہلانہ رسوم انہوں نے کی ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ تو 14ویں صدی ہے، انسان چاند پر پہنچ گیا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں تو ہر بات پہ یہ کہتے ہیں نا، انسان چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے گریبان میں پہلے دیکھو، کبھی اس کی جنازے پہ لا کے چھڑی توڑی جا رہی ہے، کبھی وہاں شہد کی مکھیوں سے جا کے باتیں کی جا رہی ہیں، ملکہ کی طرف سے شہد کی مکھیاں جو وہاں اس کے باہر باغ جو تھا اس میں لگی ہوئی ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ملکہ کی وفات ہو گئی، تم گھبراؤ نہیں، بعد میں آنے والا بادشاہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تم اچھا سلوک کرو نہ کرو بابا، اپنی خیر مناؤ، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو تم محل خالی کر کے بھاگ جاؤ گے، انہیں تمہاری کیا ضرورت ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اگر وہ نکل آئیں تو ملکہ بھی گئی اور بادشاہ بھی گیا، اور سب اپنی جان بچائیں گے اور بھاگ کھڑے ہوں گے، چاہے ہاتھ میں بندوق ہے۔ تو انہیں جا کر تسلی دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کے ان سے خوشامد کرتے، تمہاری مہربانی، ہمیں نہ کاٹنا، تو بھی ایک بات سمجھ میں آتی کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے توہمات کا یہ حال ہے۔ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جب الیکشن ہو رہا تھا، اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں جنتر منتر کرنے والی عورت آئی ہوئی تھی، وہ منتر پڑھ رہی تھی، وکٹری وکٹری وکٹری، اور کیا اس میں ایک لفظ وکٹری ہمیں سمجھ آتا تھا، باقی انگریزی کے منتر پڑھ رہی تھی، جنتر منتر پڑھ رہی ہے، مسلسل گھنٹوں پڑھا اس نے شاید، اور ٹرمپ نے بلایا تھا تاکہ مجھے ووٹ ملے اور میں جیت جاؤں، وہ آگے پڑھتی رہی، زور لگاتی رہی، وکٹری، اور وکٹری کا فتح کا مطلب سمجھ میں آتا تھا، کامیابی، جیتنا، فتح، باقی اور چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں، انگریزی بولنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، انہیں آئی ہوں۔ تو یہ کیا کر رہے ہو؟ انسان تو چاند پہ پہنچ گیا ہے، بلکہ مریخ پہ بھی چلا گیا ہے، تم ابھی تک اس چیز میں پڑے ہوئے ہو، ہم سے کہتے ہو اپنے گریبان میں دیکھو، ہم تو تردید کرتے ہیں ان چیزوں کی، تم ان میں مبتلا ہو، تم پرانی جاہلیت سے نہیں نکلے، تم نے علم دیکھا ہی نہیں، ہم تو الحمدللہ علم
سے آراستہ ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ دنیاوی ترقی نہیں کر رہے اور پستی میں ہے، خرابیوں میں، لیکن جب میدان میں مقابلہ تم سے کسی مسلمان کا ہوتا ہے چاہے وہ بدعمل ہو تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا ہے۔ اتنے ہتھیار اور اتنی طاقت کے باوجود افغانستان میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ روس 20 سال روس ان بوریا نشینوں کے ہاتھوں ذلیل ہوا، بالآخر ناکام ہوا۔ 20 سال امریکہ اور پوری نیٹو قوتیں جدید ترین ان کے ساتھ نبرد آزما رہیں اور بالآخر رسوا ہو کر نکلی اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تو ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں اتنی جانا تھا، لیکن ایمان علم ہے ان کے پاس، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ نالج اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، اور ٹیکنالوجی اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ تمہیں ٹیکنالوجی کا علم ہے، وہ ہمیں بھی ہے، ہم نہیں اس میں ترقی کر رہے، نہیں بڑھ رہے، وہ ہمارا قصور ہے، وہ مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن علم سے تم محروم ہو۔ مسلمان علم سے آراستہ ہے، اور جو مسلمان علم سے دور ہے وہ اس کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ آسمانی چیزیں ہیں، وہ سائنس مشاہدہ ہر چیز سے وہ اونچی ہیں، اور وہ علم ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی، یہ ہنر ہے، یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ایم اے کی ڈگری، انجینئرنگ کی ڈگری، علم کی ڈگری نہیں ہے، یہ ایک ہنر کی ڈگری ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں ڈاکٹری کی ڈگری ایک ہنر سیکھ لیا، علم نہیں، علم اور چیز ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو نبیوں کے ذریعہ ہے، وہ ہے صحیح علم، باقی ہنر ہے۔ بہرحال یہ سفر کا مہینہ ہے، اب تو بہت لوگ الحمدللہ سنبھل گئے ہیں، پہلے تو بالکل نہ اس مہینے میں شادیاں کرتے تھے نہ کوئی کام، اب تو محرم میں بھی مسلمانوں کو علم آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات، محرم میں بھی شادیاں بھی کرتے ہیں، سفر میں بھی شادیاں کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور بہت سی ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ نجات دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو علم سے آراستہ کرے، علم کی قدر دے اور اچھے اعمال کی توفیق دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔